الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا من ثمره إذا أثمر كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کے تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مالی عبادت کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور حکم دینے سے پہلے ہماری اور آپ کی جو بھی مخاطب ہیں ان کی ذہن سازی بھی کی ہے، چونکہ مالی عبادت ادا کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے تاجر پکے نمازی لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے،
کہیں گے ہم تو سارا سال خرچی کرتے رہتے ہیں، فقیر آتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں ان کو، سارا سال تم صدقہ خیرات کرتے رہو، لیکن زکوٰۃ پھر بھی تمہارے اوپر قرض ہے، اللہ کی طرف سے جو فرض ہے نہیں ادا کرو گے وہ قرض ہے، ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح بہت سے ذمہ دار نماز روزے کے پابند ہو گئے، کاشتکار نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، اعتکاف بھی بیٹھیں گے، لیکن جب انہیں کہا جائے گا بھائی تمہاری پیداوار میں اس فصل میں اللہ کا حق ہے، عشر کے طور پہ ادا کرو، نہیں ادا کریں گے۔ بعض کوئی زیادہ ہی دیندار ہوا، کوئی تھوڑا سا تقوی کا، اللہ کا ڈر خوف اس کے دل میں ہوا، وہ گندم کی تو عشر نکال دے گا، کپاس کی نہیں نکالے گا، حالانکہ اللہ کا حق ہر اس پیداوار میں ہے جو کاشتکار ذمہ دار زمین سے حاصل کرتا ہے یا درختوں سے حاصل کرتا ہے، باغات سے حاصل کرتا ہے، ہر اس پیداوار تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اللہ کا حق اس میں ضرور ہے۔ آپ صدقہ خیرات نفلی باتیں جتنی چاہے کرتے رہو، لیکن عشر جو فرض ہے وہ نہیں ادا کرو گے، اس سے اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ آپ جمعے کے دن سارا دن اشراق کے وقت اشراق پڑھ لیے، چاشت کے وقت چاشت کے نفل پڑھ لیے، اوابین پڑھ لیے، جو چاہے نفلی عبادت کرتے رہو، لیکن جو فرض نہیں ادا کرو گے یا ظہر کی 4 فرض نہیں ادا کرو گے، نہیں تلافی ہوگی، وہ ذمے ہیں آپ کے۔ چونکہ مالی عبادت ادا کرنا مشکل تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذہن سازی کی ہے، پھر قانون سازی کی، پھر اللہ نے حکم دیا کئی درجوں پہ جا کے۔ آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور اس پر غور کی نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مضامین کے اعتبار سے اگر آپ قرآن کریم کو تقسیم کریں تو 3 حصوں میں تقسیم کریں، 3 قسم کے مضامین ملیں گے قرآن کریم میں۔ ایک حصہ 1/3 حصہ قرآن کریم کا، 1/3 یعنی 10 پارے، اس میں صرف وہ مضمون ملے گا جس سے آپ کی ذہن سازی کی گئی ہے، کوئی حلال کا حکم نہیں ملے گا، کوئی حرام کا حکم نہیں ملے گا، جائز ناجائز کا نہیں ملے گا، کوئی ایسا حکم نہیں اس میں۔ اس میں کیا ملے گا کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ، احکم الحاکمین اللہ، قیامت بھی ہوگی، مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضری بھی ہوگی، وہاں حساب کتاب بھی ہوگا، جزا سزا کا نظام بھی قائم ہوگا، اللہ نے جنت جہنم بھی بنا رکھی ہے، میزان عدل بھی قائم ہوگا۔ آپ دنیا کے اندر کوئی کام بھی کرتے ہیں، چھوٹا کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اس کا حساب اور کتاب بھی ہوگی، وہاں دکھایا بھی جائے گا تمہیں۔ فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نیکی ذرہ کے برابر بھی ہوگی، وہ بھی تمہارے سامنے ہوگی، برائی بدی گناہ وہ بھی ذرے کے برابر ہوگی تو تمہارے سامنے ہوگی، دکھائی جائے گی تمہیں۔ ہر عمل کا رد عمل ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 1/3 حصہ قرآن کریم کا یعنی 10 پاروں کے برابر، اس میں صرف اور صرف یہی مضمون بیان کیا گیا۔ پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی، طویل سورت، لمبی لمبی صورتیں پڑھ لو۔ قرآن کریم سورہ تکویر ہے، سورہ انفطار ہے، سورہ انشقاق ہے، سورہ زلزال ہے، سورہ قاریہ ہے، غاشیہ ہے، یہ ساری صورتیں قیامت کا منظر پیش کر رہی ہیں، آخرت کی یاد دہانی کروا رہی ہیں، حساب کتاب کا ہی اس کے اندر نظام۔
کہ ایک دن آئے گا. فرمائے کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. اسی طرح اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت. هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة القارية ما القارية وما أدراك ما القارية اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اس دن انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا سارا کچھ. 10 پاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ذہن سازی کی ہے کہ اگر مجھے حاکم مانتے ہو، احکم الحاکمین مانتے ہو، اقتدار اعلیٰ کا مالک مانتے ہو، میری قدرت کاملہ پر تمہارا ایمان ہے، تو پھر کیوں نہیں میرے حکم پر عمل کرتے؟ کیوں نہیں میرا حق دیتے؟ دیکھو ایک واقعہ یاد آ گیا. بمبے انڈیا کا شہر ہے، بندرگاہ بھی ہے وہاں. جیسے ہماری کراچی کی بندرگاہ ہے، اسی طرح بمبئی کی بھی بندرگاہ ہے. وہاں ایک اخبار چھپتا تھا، ہریجن اس کا نام تھا. گاندھی بہت لیڈر تھا بڑا ہندوؤں کا، اس کی جماعت کا وہ آرگن تھا، اس کی جماعت کی طرف سے وہ چھپتا تھا، ہریجن اخبار. اس کے اندر ایک ہندو بیرسٹر نے یہ مضمون لکھا کہ مسلمانوں کے اندر جو یہ بات مشہور ہے کہ جناب شراب جو تھی یہ مسلمانوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، کہ جب اسلام آیا عربوں کے ہاں شراب عام تھی. اس طرح وہ ذخیرہ کرتے تھے جیسے ہم آج اور آپ گندم ذخیرہ کرتے کہ کہیں قحط نہ پڑ جائے. ہر کھانے کے اندر چلتی تھی، ہر دعوت میں چلتی تھی، صبح شام چلتی تھی. اور جب اسلام آیا مسلمان ہوئے پھر بھی لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. مسلمان کہتے ہیں کہ جب قرآن میں حکم آیا اس کے حرمت کا، حرام کا، تو سب نے چھوڑ دی، ایک حکم کے اوپر چھوڑ دی. اور مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ شراب گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، نالیوں کے اندر اس طرح بہنے لگی جس طرح موسلادھار بارش کا پانی بہتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ میں نہیں مانتا اس کو، جھوٹ، من گھڑت کہانی بنا رکھی ہے مسلمان. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں آج حکومتیں قانون بناتی ہیں، کوئی بھی نہیں اس طرح عمل کرتا کہ ایک حکم سے ہی سارے عمل کرنے شروع کر دیں. مسلمانوں نے یہ کہانی بنا رکھی ہے کہ قرآن میں جب اس کا حکم آیا لوگوں نے برتن توڑ دیے، مشکیزیں پھاڑ دیے، گھڑے توڑ دیے. وہ جس میں شراب مٹکوں میں جمع کر کے رکھتے تھے، مشکیزوں میں سب کو پھاڑ دیا، توڑ دیا، اور گلی محلوں میں بہنے لگی. میں نہیں مانتا، اس لیے کہ اس کے سامنے تو آج کے لوگ تھے نا جی، آج کی حکومتوں کی قانون سازی تھی. آپ بھی دیکھ لیں، آج قانون سازی ہوتی ہے کوئی بھی نہیں اس پہ عمل کرتا. ہمارے یہاں سارے قانون موجود ہیں، چوری کا، ڈکیتی کا، زنا کا، جبر کا، تشدد کا، قبضے کا، رشوت کا، لیکن کون عمل کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تو بھائی اس کا جواب بھی نا ایک ہندو پروفیسر نے دیا، جو تاریخ کا پروفیسر تھا، مورخ تھا، اس نے جواب دیا. اللہ نے اس سے جواب دلوایا. اس نے کہا میں نے مسلمانوں کی تاریخ کا بھی مطالعہ کیا، میں نے عربوں کی تاریخ کا بھی مطالعہ کیا، اور یہ بات بالکل سچی ہے ان کی. اس لیے کہ اسلام کے اندر پہلے ذہن سازی ہے، پھر قانون سازی ہے. آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، ایسے ہی نہیں کہ پہلی مرتبہ ہی اللہ نے حرام کر دی شراب. شراب نشہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے. میرے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کے بیٹے نشے پہ لگے ہوئے ہیں.
ایک دفعہ اس کو داخل کرایا، 25-30 لاکھ روپے خرچہ کیا، کوئی 90 دن کا کورس ہے، کوئی ہسپتال ہے، کوئی اسلام آباد لاہور میں، ٹھیک ہو گیا بالکل۔ ایسی اس کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، نارمل ہو جاتا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں ہمیں تبلیغ کرتا ہے وہ، جب ہم اس سے فون پہ بات کرتے ہیں، آتا ہے یہاں، پھر وہ ماحول اس کو وہی نشے والا ملتا ہے، پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے بیچاروں کو۔ پھر یہ تو جو مالدار ہیں وہی علاج کرا سکتے ہیں، 25-30 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں انہیں۔ ایک دفعہ کروایا بیٹے کا علاج، اسی بیٹے کا دوسری دفعہ کروایا، تیسری دفعہ کروایا اب جا کے۔ واقعی یہ شراب نشہ ایسی چیز ہے، ایسے نہیں چھوٹتا جب تک ذہن سازی نہ کی جائے۔ قرآن کریم میں جب اسلام آیا، شراب چل رہی تھی عام، کچھ لوگوں نے آ کے سوال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ یسألونک عن الشہر یسألونک عن الخمر والمیسر، اے اللہ کے نبی ہمیں یہ شراب، خمر اور جوا جو عام ہے معاشرے کے اندر، اس کے بارے میں بتائیے، کیا فائدہ ہے اس کا، کیا نقصان ہے؟ فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اے اللہ کے، اے ہمارے محبوب، ہمارے نبی کہہ دیجئے کہ ان میں نقصان بھی ہے، نفع بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق بھی نفع سے خالی نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور نظر آئے گا۔ لیکن میں منشاء خداوندی کیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، شریعت کا مزاج کیا ہے کہ وہ چیز جس میں نقصان زیادہ ہو نفع سے، اس کو شریعت نے منع کیا ہے، جس سے ہماری روحانیت تباہ ہوتی ہو، اخلاق تباہ ہوتے ہو، ہماری زندگی برباد ہوتی ہو، اس کو شریعت نے حرام کرا دی کہ یہ خبیث چیز ہے۔ فرمائے گا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن نفع ہیں ٹھیک ہے، شراب کے اندر بھی، جوے کے اندر بھی، ایک دم آدمی کے پاس بڑا پیسہ آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا نقصان جو ہے ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ ابھی حرام نہیں قرار دیا نہ جوے کو نہ شراب کو، لیکن جو سلیم الفطرت لوگ تھے، مسلمان تھے، وہ کہنے لگے بھئی یہ تو اس کا نقصان زیادہ ہے، اس کو نہیں، ہم قریب نہیں جاتے اس کے۔ کچھ لوگوں کا اس وقت ذہن بن گیا۔ دوسرے درجے پہ پھر قرآن نازل ہو رہا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں۔ فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے وقت شراب میں، نشے میں مت آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز جو ہے یہ تو دربار شاہی میں آنا ہے نا، وہاں تو ہوش و حواس کے ساتھ آنا چاہیے۔ آپ دنیا کے کسی حاکم اے سی کے پاس چلے جائیں، شراب پی کے دیکھو، دھکے مار کے باہر نہ نکالے، جیل میں نہ ڈالے تمہیں۔ یہ تو اللہ کا دربار ہے، احکم الحاکمین کا دربار ہے، بادشاہوں کے بادشاہوں کا دربار ہے، شہنشاہوں کا دربار ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جب نماز میں تم آتے ہو نا، یہ جو پیشانی جب زمین پہ رکھتے ہو، یہ زمین پہ نہیں رکھتے، یہ اللہ کے قدموں میں رکھتے ہو، تم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہوتا ہے۔ اب نشے میں ہوگے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہوگے تم زبان سے، کیا کہنا چاہ رہے ہوگے، ہوش و حواس ہی نہیں ہے تمہارے۔ فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو نشے کی حالت میں نماز میں نہ ہو، نماز کے قریب بھی نہ ہو، شروع بھی نہ نماز کرو۔ ابھی بھی شراب کو حرام نہیں قرار دیا اللہ نے۔ بہت سے مسلمانوں کا اس وقت ذہن بن گیا ابھی یہ اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ نماز کی حالت میں مت آؤ، تو ہم تو نہیں قریب جاتے اس کے۔ کچھ لوگوں کا اس وقت ذہن بن گیا، ابھی حرام نہیں ہوئی،
2 درجے ذہن سازی ہو رہی ہے. یہ ابھی حلال حرام کا حکم نہیں آ رہا. تیسری منزل پہ جا کے، تیسرے درجے پہ جا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب دیکھو یہ جو صرف حرام ہی نہیں ہے، یہ نہایت خبیث عمل بھی ہے، ناپاک گناہ بھی، بہت بدترین گناہ ہے. فاجتنبو، چھوڑ دو، رک جاؤ، باز آ جاؤ اگر فلاح چاہتے ہو. یہاں اب حرمت کا حکم لگا دیا اللہ نے. یہ حکم آیا تو لوگوں نے مشکیزیں بھی پھاڑ دیے، مٹکے بھی توڑ دیے، بھانڈے برتن بھی پھوڑ دیے، اور جناب پانی کی طرح شراب جو ہے گلیوں میں بہنے لگی. تو اللہ تعالیٰ قانون سازی کر رہے ہیں، بعد میں آئین سازی پہلے. یہ جو مالی عبادت ہے یہ بھی بڑی مشکل ہے ادا کرنا مالداروں کے لیے. اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ دیکھو پہلی منزل پہ کیا فرما رہے ہیں، فرمائے گا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ. یہ جتنے پھل آپ حاصل کر رہے ہیں باغات سے، آم کی شکل میں، سیب کی شکل میں، آڑو کی شکل میں، خرمانی آلو بخارے کی شکل میں، یہ سارے اس نے پیدا کیے. جتنے کھیتیاں اور فصلیں جو اناج غلہ جو ہے حاصل کر رہے ہیں، زمین سے جتنی پیداوار ہے یہ بھی اسی نے پیدا کی ہے. تمہاری طرف نسبت ہی نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ. فرمایا پانی بھی ہم نے برسایا، بیج بھی ہم نے اگایا. یہ اب زمین جب اللہ تعالیٰ یہ ذہن بنا رہے ہیں کہ بھی یہ ہم نے پیدا کیے تو ہم اور آپ تو گئے. فرمایا کہ جب ہے ہم نے دی، ہم نے پیدا ہم کرنے والے ہیں، پانی ہم سیرا نازل کرنے والے ہیں، اس میں میٹھاس ہم پیدا کرنے والے ہیں، اس کے رنگ و بو کو ہم پیدا کرنے والے ہیں، تو پھر تمہاری جان کیوں نکلتی ہے میرا حق ادا کرنے میں جب مال ہی میں نے دیا ہے. اور پھر دیکھو یہ بھی نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ سارا دو، تھوڑا سا. فرمائے کہ مما رزقناہم ینفقون، وہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا ہمارے راستے میں خرچ کرو. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں حکم دیا سارا مال میرے راستے میں خرچ کرو. تھوڑا سا، کہیں 40واں حصہ، کہیں 20واں حصہ، کہیں 10واں حصہ، کہیں 5واں حصہ، اس سے زیادہ نہیں ہے. ابھی بھی اللہ تعالیٰ ذہن سازی کر رہے ہیں. ایک طرف فرما رہے ہیں کہ میں نے سب کچھ دیا ہے تمہیں، میں نے پیدا کیا ہے، میں نے اگایا ہے. پھر دوسرے درجے پہ فرما رہے اسی آیت میں، فرمائے کہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر. اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ حکم دے دیتے کہ بھی جیسے ہی پھل آئے تو میرا حق نکالو پہلے، بعد میں تم کھاؤ. نہیں فرمایا. فرمایا جیسے ہی پھل آئے، کچا ہے، پکا ہے، جیسا ہے، کیسا ہے، کھا سکتے ہو، تم کھاؤ. ہم تمہاری فطرت کو پیدا کرنے والے ہیں، ہم جانتے ہیں تم کمزور ہو. کھاؤ کھاؤ، تم کھاؤ، تمہاری اولاد ہے وہ کھائے. تیسری منزل پہ جا کے، تیسرے درجے پہ جا کے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، میرا حق اس دن ادا کرو جس دن تم پوری کٹائی کر لو، پورے پھل اتار لو. اس دن دیکھ لو تم کتنی پیداوار ہے. پچھلی پیداوار جو چلی گئی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. جس دن تم نے اس کی کٹائی کی ہے، جس دن چنائی کی ہے تم نے، اس دن پیداوار دیکھ لو کتنی ہے، اس کا 20واں حصہ میرا حق ہے، وہ ادا کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ زکوٰۃ میں بھی آپ کو یہی تاجروں کو حکم دیتے ہیں، سارا سال کھاتے رہو، سارا سال جو پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی رجسٹر کھاتا بہی بنانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں. اگر یکم رمضان کو تمہارا سال ختم ہوتا ہے تو یکم رمضان کو دیکھ لو کہ کتنی مالیت ہے تمہارے پاس، کتنا گولڈ ہے، کتنی چاندی ہے، کتنا تجارت کا سامان ہے. 3-4 چیزوں میں زکوٰۃ ہے، اس کی مالیت کو شمار کر لو. جو قرضہ ہے نکال کے باقی زکوٰۃ دے دو.
خواہ ایک دن پہلے کیوں نہ تمہارے پاس 10 لاکھ روپے ہے، اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے. یہ نہیں ہر روپے کے اوپر سال گزرے نہیں. 10 لاکھ روپے تمہارے پاس 11 مہینے تک تھے، لیکن 1 مہینہ پہلے خرچ ہو گئے. کوئی پلاٹ لے لیا، کوئی پراپرٹی خرید لی تم نے بنانے کے لیے اس نیت سے، اس کی زکوٰۃ ختم. حالانکہ 10 مہینے 11 مہینے وہ 10 لاکھ تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے حکم دے دیتے کہ اس کی زکوٰۃ دو، نہیں. 1 دن پہلے خرچ ہو گیا زکوٰۃ نہیں ہے، 1 دن پہلے مالیت آ گئی تو زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو اللہ کے حق کو ادا کرنے میں وسعت کا مظاہرہ کرو، کھلے دل کا مظاہرہ کرو. پہلے جو میں ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ جی صاحب میں وہ خرچے نکال کے فلاں کا حصہ دے دوں کہ پھر میں کہا نہیں، خرچے بعد میں، پہلے اللہ کا حق. وہ تو تم نے خرچے پہلے کر لیے، کھانے کی بھی اجازت ہے، پینے کی بھی اجازت، سارے استعمال کرنے کی اجازت. پھر اللہ نے تمہارا خرچہ گھٹایا. یہاں 10واں حصہ نہیں مانگ رہے ہیں، اس علاقے میں جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں 20واں حصہ. 20واں حصہ تو کم ہے 10ویں حصے سے. 10واں حصہ 10 کلو بنتا ہے تو 20واں حصہ 5 کلو بنتا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ گندم کے اندر عشر ہے، نہیں، کپاس میں بھی ہے، باجرے میں بھی ہے، جوار میں بھی ہے، سبزی میں بھی ہے. جو چیز بھی تم پیدا کرتے ہو کھیت کے اندر، گھر کے اندر کچھ کیاری بنائی ہوئی اس میں نہیں ہے. گھر کے اندر تھوڑا بہت سبزی لگائی ہوئی اس کے اندر کوئی زکوٰۃ نہ عشر ہے اس میں. تو بہرحال جو ذمہ دار ہے، جو پیداوار حاصل کرتا ہے، اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ مالک بھی زمین کے آپ ہیں اور پیداوار بھی آپ ہی کاشت کر رہے ہیں، بیج بھی آپ نے لگایا، حاصل بھی آپ ہی کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. جو پیداوار کل اس کا آپ 20واں حصہ دیں. بعض صورتیں یہ بنتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی حصے دار بھی ہے، شراکت دار بھی ہے کوئی، تو اس میں جو حصہ تمہارا ہے اس کا عشر تمہارے اوپر، جو حصہ اس کا اس کے اوپر ہے. تم ذمہ دار نہیں ہو اس کے حصے پہ. اگر وہ تمہیں اجازت دیتا ہے تو نکال دو، نہیں تو وہ خود ذمہ دار ہے، نکالے یا نہ نکالے. مزارع ہے اگر کوئی، تو جو حصہ پیداوار کا اس کا مالک وہ ہے، اس کو اسے دینا پڑے گا اس کا. اور جو ذمہ دار ہے، جو اس کا پیداوار کا حصہ ہے، اس میں جو 20واں حصہ ہوگا وہ یہ دینا، اسے دینا پڑے گا. ایک اور صورت بھی بنتی ہے کہ آپ مالک تو ہیں زمین کے، لیکن آپ کاشتکاری نہیں کر رہے، آپ نے کرائے پہ دے دی زمین، ٹھیکے پہ دے دی زمین. اب خواہ ٹھیکے پہ آپ نے گندم لینے کیا ہوا ہے کہ اتنے من گندم لوں گا، خواہ اس کو کرایہ پہ تم نے روپیہ پیسہ مقرر کر لیا کہ میں اتنے روپے لوں گا آپ سے فی ایکڑ کے حساب سے. تو اب یہ پیداوار کا مالک چونکہ وہ ہے جس کو آپ نے ٹھیکے پہ دیے، کرائے پہ دیے، تو اس پیداوار کی کل عشر جو ہے اسی کے ذمہ ہو. آپ کے پاس اگر وہ کرایہ آ رہا ہے وہ جمع ہوگا، یا آپ کے گندم لی ہے وہ آپ نے فروخت کی ہے، اس کو زکوٰۃ کے اندر تو دینا ہوگا اگر سال کے بعد اس کا پیسہ جمع ہے. اگر پہلے کھا چکے ہیں تو اس کا کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ورنہ وہ پیسے میں شامل ہو کے سال جب پورا ہوگا اگر موجود ہے تو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. عشر آپ کے پاس نہیں ہے. مزید تفصیل انشاءاللہ. وآخر دعوانا